اس نے ہمیشہ شہزادوں جیسی زندگی گزاری، پاکستان کے بہترین اسکولوں میں تعلیم حاصل کی۔ وہ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پہنچا تو کلاس فیلوز نے اسے پرنس کہنا شروع کر دیا۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ پاکستان میں سیاسی حالات بدل گئے تو یہ شہزادہ ایک دن مزاحمت کار بن جائے گا اور ریاست اسے دہشت گرد قرار دے دے گی۔ اس شہزادے پر بغاوت، قتل اور دہشت گردی کے کئی مقدمے قائم ہوئے، لیکن ریاست کسی بھی مقدمے میں اس شہزادے کو سزا نہ دلوا سکی، اور پھر ایک دن یہ شہزادہ الیکشن لڑ کر اسمبلی کا رکن منتخب ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس شہزادے کو پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا۔ قتل کے فوراً بعد ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام تھا دہشت گرد شہزادہ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ کتاب میر مرتضیٰ بھٹو کے بارے میں تھی اور لکھنے والے کا نام ہے راجہ انور، جو کابل میں دہشت گرد شہزادے کے ساتھ مل کر کافی عرصہ تک پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے خلاف مزاحمت کو منظم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ راجہ انور کی یہ کتاب ایک ایسے شہزادے کی کہانی ہے جس کا نام تو بدلتا رہتا ہے لیکن اس کا کردار نہیں بدلتا۔ ہر دور میں ریاست کی پالیسیوں کے رد عمل میں ایسا کوئی نہ کوئی کردار ضرور سامنے آتا ہے اور پھر ریاست اسے دہشت گرد قرار دے کر مبینہ غیر ملکی سازشوں پر ماتم شروع کر دیتی ہے، لیکن ان پالیسیوں کا جائزہ نہیں لیتی جو دہشت گرد شہزادے پیدا کرتی ہیں۔ راجہ انور کی کتاب کا موضوع میر مرتضیٰ بھٹو ہیں۔ اس کتاب میں میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ ان کا ذاتی اناج بڑا واضح جھلکتا ہے، کیونکہ مرتضیٰ نے انہیں پاکستانی خفیہ اداروں کا ایجنٹ قرار دے کر افغانستان میں جیل بھجوا دیا تھا۔ یہ الزام ثابت نہ ہو سکا اور آخرکار راجہ انور رہا ہو کر جرمنی پہنچ گئے۔ ان کے کئی پرانے ساتھی اس کتاب میں بیان کیے گئے بعض واقعات کی صحت سے انکار کرتے ہیں، لیکن راجہ انور کے موقف کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے نہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی بنائی بلکہ بھٹو حکومت میں بطور مشیر شامل رہے۔ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا نافذ ہونے کے بعد انہوں نے طاہر محمد خان، پرویز رشید، قاضی انور اور ڈاکٹر ظفر نیازی کے ساتھ مل کر ایک خفیہ تنظیم النصرت بنائی، جس کا مقصد بیگم نصرت بھٹو کی قیادت میں عوامی تحریک منظم کرنا تھا۔ یہ تنظیم کامیاب نہ ہو سکی تو پرویز رشید اور مسرور احسن کے ساتھ مل کر پیپلز ایکشن کمیٹی بنائی، جس کے مظاہروں میں 8 کارکنوں نے خود سوزی کی۔ یہ خود سوزیاں بھی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی سے نہ بچا سکیں۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد میر مرتضیٰ بھٹو انتقام کی آگ بجھانے کابل پہنچ گئے اور راجہ انور ان کا ساتھ دینے کے لیے جرمنی سے کابل آئے۔ سیاسی کارکن جذبات کی روح میں بہہ کر مسلح کارروائیاں شروع کر دیں تو ریاست کے لیے انہیں غدار اور دہشت گرد قرار دے کر ختم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ریاست خوف اور شک کا ہتھیار استعمال کر کے انہیں آپس میں لڑاتی بھی ہے۔ یہی راجہ انور کے ساتھ ہوا، جو بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی تقاریر لکھتے لکھتے انقلاب کی تلاش میں کابل پہنچے اور میر مرتضیٰ بھٹو کے شکوک و شبہات نے انہیں پل چرخی جیل پہنچا دیا۔ 1981 میں میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھیوں نے PIA کا طیارہ اغوا کیا تو راجہ انور پل چرخی جیل میں تھے۔ اسی جیل میں ان کی ملاقات ہائی جیکنگ کے مرکزی کردار سلام اللہ ٹیپو سے ہوئی۔ ٹیپو بھی مرتضیٰ کی مرضی سے جیل پہنچا تھا۔ اس پر اپنے ایک ساتھی پرویز شنواری کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ سلام اللہ ٹیپو نے 1982 میں جنرل ضیاء الحق کو دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب ایک فوٹوگرافر کے روپ میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس مقصد کے لیے اسلحہ اور بم پرویز شنواری نے مہیا کرنا تھا۔ شنواری یہ کام نہ کر سکا، جس پر مبینہ طور پر ٹیپو نے کابل واپس آ کر شنواری کو قتل کر دیا۔ شنواری کے قتل پر پورا شنواری قبیلہ بھڑک اٹھا۔ ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت نے ٹیپو کو گرفتار کیا اور کچھ عرصے بعد اسے سزائے موت دے دی۔ راجہ انور کی کتاب میں جنرل ضیاء الحق پر سام میزائلوں سے حملے کا ذکر بھی ہے۔ یہ میزائل میر مرتضیٰ بھٹو کو یاسر عرفات نے مہیا کیے تھے۔ اس منصوبے کے ایک کردار آصف بٹ ایڈوکیٹ نے اپنی کتاب کئی سولیاں سرے راہ تھی میں جنرل ضیاء الحق پر سام میزائل کے حملے اور ان کے بچ نکلنے کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بٹ صاحب کی کتاب میں طارق بشیر چیمہ کا بھی ذکر ہے، جو ان کے ساتھ دمشق اور کابل میں میر مرتضیٰ بھٹو کی قیادت میں جنرل ضیاء الحق کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے۔
لیکن بعد ازاں مسلم لیگ کوف میں جا پہنچے۔ خود راجہ انور پیپلز پارٹی سے الذوالفقار اور پھر پل چرخی جیل سے مسلم لیگ نون میں پہنچے۔ ان کی کتاب بظاہر میر مرتضیٰ بھٹو کے خلاف ایک چارج شیٹ نظر آتی ہے، لیکن کتاب کا مطالعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو نے جو کیا وہ غلط تھا، لیکن انہیں غلط راستے پر چلانے کا ذمہ دار ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا جس نے پاکستان کے آئین کے ساتھ دہشت گردی کی، اور اس دہشت گردی نے ایک دہشت گرد شہزادہ پیدا کیا جس نے سام میزائلوں کے ساتھ جنرل ضیاء کا پیچھا کیا۔ پاکستانی ریاست کے اداروں میں بیٹھے مفاد پرست عناصر کی آئین شکنی کے نتیجے میں صرف جنرل ضیاء الحق کے دور میں دہشت گرد شہزادہ پیدا نہیں ہوا تھا، خود ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی گئی تو اجمل خٹک سے لے کر اعظم ہوتی تک نیب کے سینکڑوں کارکنوں نے کابل میں بیٹھ کر وہی کیا جو بعد میں میر مرتضیٰ بھٹو نے کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں میر مرتضیٰ بھٹو پر ہائی جیکنگ کا الزام لگا اور جنرل مشرف نے نواز شریف پر ہائی جیکنگ کا مقدمہ بنا دیا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں سیاستدانوں پر غداری اور دہشت گردی کے الزامات کوئی نئی بات نہیں۔ اسی قسم کے الزامات کے تحت آج تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کے بہت سے ساتھیوں پر بھی مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ راجہ انور نے اپنی کتاب میں بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا میر مرتضیٰ بھٹو کی کارروائیوں سے تعلق جوڑنے کی ایک شعوری کوشش کی، لیکن اس کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بن گئیں۔ نواز شریف پر بھی ہائی جیکنگ اور بغاوت کا مقدمہ بنا، لیکن یہ مقدمہ انجام کو نہ پہنچا اور وہ 2013 میں پھر وزیر اعظم بن گئے۔ اب عمران خان پر بھی غداری اور دہشت گردی کے بہت سے مقدمات قائم ہیں۔ اگر عمران خان واقعی غدار ہیں تو پھر یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ 2018 میں مبینہ دھاندلی کے ذریعے انہیں اقتدار میں کون لایا؟ پاکستان کی تاریخ کے مختلف ادوار میں ریاستی اداروں نے اپنی غلط پالیسیوں سے خود دہشت گرد شہزادے پیدا کیے اور پھر ان شہزادوں کی سرکوبی کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا۔ یہ ادارے میر مرتضیٰ بھٹو سے لے کر عمران خان تک اپنے تخلیق کردہ دہشت گرد شہزادوں کا احتساب تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی خود احتسابی کی طرف نہیں آتے۔ جب تک پاکستان کا آئین و قانون سب کے لیے برابر نظر نہیں آئے گا، دہشت گرد شہزادے پیدا ہوتے رہیں گے۔